نیکیوں کو برباد کر دینے والی، نیکیوں کو ختم کر دینے والی دوسری چیز کیا ہے؟ قرآن کا 30واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ نماز جیسی عبادت اس کے پڑھنے والے کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، جہنم ہے۔ یہ ریلوے اسٹیشن یا ریلوے پٹری کے قریب میں پروگرام ہوتا ہے نا، بہت ڈسٹرب ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی۔ کون سے نماز پڑھنے والے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہوتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جو ریاکاری کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز نہیں پڑھتے۔ ریاکاری کرنے والا اور دکھاوا کرنے والا کان کھول کر کے سن لے، وہ شرک کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، اے لوگو مجھے سب سے زیادہ اگر کسی بات کا ڈر ہے تو شرک اصغر کا ڈر ہے، چھوٹے والے شرک کا ڈر ہے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی چھوٹا والا شرک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الریا، ریاکاری کرنا، دکھاوا کرنا، اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا اور دکھاوے کے لیے عبادت کرنا، یہ چھوٹا والا شرک ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ریاکاری کرے گا، جو دکھاوا کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس سے فرمائے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، اے ریاکاری کرنے والے، اے دکھاوا کرنے والے، تو جا اور دنیا میں تو جس کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، حج کرتا تھا، عمرہ کرتا تھا، تو جا کر کے اس سے اپنی نیکی کا ثواب لے لے، میں آج تیری نیکی کا تجھے کوئی ثواب نہیں دوں گا۔ دکھاوا مت کیجیے میرے۔ ٹھیک ہے جلسے میں چندہ ہو رہا ہے، آپ کے نام کا اناؤنسمنٹ ہوا اور ایک طریقہ بنا ہے، میں اس کو دکھاوا نہیں مانتا ہوں، لیکن ہاں اپنے دل کو صاف رکھو میرے بھائی۔ اگر دل میں یہ ارادہ ہے کہ میں دان دوں تو اللہ راضی ہوتا ہے یا نہیں راضی ہوتا ہے، لیکن پورے گاؤں والوں کو پتہ چل جائے کہ ہاں میں نے اتنا بڑا دان دیا ہے، مقصد لوگوں کو دکھانا ہے، تو پھر آپ اپنی نیت کے بارے میں سوچ لیجئے میرے بھائی، اس لیے کہ ریاکاری کرنے سے آپ کی نیکی برباد ہو سکتی ہے۔ اللہ قرآن کے 3 پارے میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اے ایمان والو اپنے صدقہ خیرات کو احسان جتا کر اور لوگوں کو تکلیف دے کر کے برباد نہ کرو۔ اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح تم صدقہ خیرات نہ دیا کرو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کیا کرتے ہیں۔ جانتے ہو ریاکاری کتنی خطرناک چیز ہے معلوم ہے؟ آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے، اور حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کا فیصلہ کرے گا۔ بڑے غور سے سننا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے 3 لوگوں کا فیصلہ کرے گا۔ رجل تعلم القرآن وعلمہ، سب سے پہلے قرآن کے مولانا، قرآن کے عالم، قرآن کے حافظ، قرآن کے قاری صاحب کو بلایا جائے۔ اللہ پوچھے گا مولوی صاحب، عالم صاحب، حافظ جی آپ نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا، ہم نے آپ کو قرآن کا علم دیا، آپ نے کیا کیا قرآن کا؟ وہ قرآن کا عالم کہے گا اے اللہ
میں نے قرآن کو تیرے لیے سیکھا اور میں نے قرآن کو تیرے لیے سکھایا، میں رات و دن قرآن کو پڑھا کرتا تھا، اے اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، اے میرے بندے تو اس لیے قرآن کو پڑھتا تھا، پڑھاتا تھا تاکہ لوگ تیری تعریف کریں اور تیرا نام لیں اور تیرے گن گائیں، تو تجھے جو چاہیے تھا وہ تو تجھ کو مل گیا۔ دوسرا آدمی لایا جائے گا جو بہت بڑا مالدار تھا، پیسے والا تھا، اللہ کی راہ میں بہت پیسہ خرچ کیا کرتا تھا۔ اللہ اس سے پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھ کو دھن دیا، دولت دیا، مال دیا، تو نے پیسے کا کیا کیا؟ بندہ کہے گا اے اللہ میں تیری راہ میں خرچ کیا کرتا تھا، میں نیکی کے کاموں پر لگایا کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے پیسہ خرچ کیا کرتا تھا تاکہ دنیا والے تیری تعریف کریں، تجھے بہت بڑا دان دینے والا کہیں، تجھے بہت بڑا دانی کہیں، بہت بڑا سخی کہیں، تو تجھے جو چاہیے تھا وہ تو مل گیا۔ پھر تیسرا لایا جائے گا، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والا تھا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے میں نے تجھ کو طاقتور بنایا، تجھ کو لڑنے والا بنایا، تجھ کو باڈی بلڈر بنایا، تیرے جسم کو طاقت دی، تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا اے اللہ قاتلت فیک حتی استشہدت، اے اللہ میں تیرے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے لڑتا تھا، تو اس لیے جنگ میں جاتا تھا تاکہ تجھے میڈل ملے، تیری تعریف ہو، تیرا نام لیا جائے، لوگ تیری تعریف کریں، تو تجھے جو چاہیے تھا مل جائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے میرے گھٹنوں پر اپنے دونوں ہاتھوں سے مار کر کے فرمایا اولئک الذین تسعر بہم النار یوم القیامہ، اے ابو ہریرہ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کی آگ میں انہی تین لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ اتنی خطرناک چیز ہے ریاکاری۔ ریاکاری سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے بھائی۔ یہ فیس بک کا دور ہے، یہ یوٹیوب کا دور ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک میں ایک مولانا صاحب کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، مولانا صاحب اپنے بیٹے کا جنازہ لے کے جا رہے ہیں تو کیمرے سے جنازے کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہر اینگل سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ مولانا صاحب اپنے بچے کی فیکٹری پر گئے، اس کی کرسی کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں، اس کے گھر کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں، اور چاروں طرف سے کیمرے سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور یہ ریکارڈنگ خود مولانا صاحب کے اپنے پروفیشنل کیمرے سے ہو رہی ہے، ان کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہو رہی ہے۔ یہ آج ہمارے علماء، اپنے آپ کو علماء کہنے والوں کا یہ حال ہو چکا ہے، ان کی زندگی کے پرسنل میٹرز بھی آج ان کے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہو رہے ہیں۔ یہ دور ہے میرے بھائیوں دکھاوا کا، یہ دور ہے ریاکاری کا، یہ دور ہے پبلسٹی کا۔ اس دور میں اگر کرنا ہے تو اپنی نیکیوں کی حفاظت کرو، جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہم نے کی ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ وہ سیف ہوں، وہ سرکشت ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن اللہ کے ہاں ہمارے نام اعمال میں ان کو تولا جائے اور ان کو شمار کیا جائے، تو اپنے آپ کو ریاکاری سے بچا لو میرے بھائی، اپنے آپ کو دکھاوا سے بچا لو۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی ہے، بدعت کرنا۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا رجب کی 27 تاریخ کو شب معراج منائی جاتی ہے۔ ابھی میرے ایک جاننے والے کا میسج آیا، ان کے یہاں آج لوگ روزہ رکھے ہوئے تھے۔ کون سا روزہ؟ بولے ہزاری روزہ، ایک روزہ کا ثواب 1000 روزے کے برابر ملتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، معراج کا واقعہ سچا واقعہ ہے، مگر معراج کب ہوئی، کس سال ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، اس کا کوئی اوتھینٹک پروف نہیں ہے۔ اس لیے 27 رجب کو معراج کی رات منانا اور اس دن روزہ رکھنا اور رات میں نماز پڑھنا یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، بدعت ہے۔ یہ اپنے من سے، اپنی مرضی سے، اپنی اچھا سے کوئی کام نیکی سمجھ کر کے اس کو بنایا جائے اور کیا جائے، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی اپنے ہر خطبے میں کیا کہتے تھے؟ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین کے اندر نیا کام نکالے گا اس کا وہ کام مردود ہے، اس کے اس کام پر اس کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ بدعت کرنے والا، جانتے ہو جو بدعت کرتا ہے بڑا خطرناک آدمی ہوتا ہے۔
شرابی شراب پی رہا ہے، اس کو سمجھاؤ گے ہو سکتا ہے وہ مان جائے. زانی زنا کر رہا ہے، سمجھاؤ گے ہو سکتا ہے مان جائے. حرام کھانے والا حرام کھا رہا ہے، اس کو نصیحت کرو ہو سکتا ہے مان جائے. مگر جو بدعت کر رہا ہے وہ تو دین سمجھ کر کے کر رہا ہے، وہ تو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، وہ تو عبادت سمجھ کے کر رہا ہے. اس لیے بدعتی کا توبہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. بڑی خطرناک چیز ہے بدعت. اور اسی لیے قیامت کے دن جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر کا پانی اپنے امت کے لوگوں کو پلائیں گے تو بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے اللہ کے نبی ان کو حوض کوثر کا پانی پلانے کی کوشش کریں گے. جب اللہ کے نبی ان کو حوض کوثر کا پانی پلانے لگیں گے تو فرشتے روک دیں گے اور فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ ان کو یہ حوض کوثر کا پانی نہیں پلا سکتے. اور اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ تو میرے ماننے والے لوگ ہیں. تو صحابہ کیا، تو فرشتے کیا کہیں گے؟ فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کون کون سے نئے نئے کام نکالے ہیں، آپ کے دین کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، آپ کے دین کا تماشا بنا کے رکھ دیا ہے. ہر مہینے کی کوئی نئی بدعت. ابھی رجب کا مہینہ چل رہا ہے، شب معراج، پھر اگلے مہینے میں شب برات، پھر رمضان میں آخری جمعہ کو الوداع کا جمعہ، پھر شوال کے مہینے میں کوئی اور بدعت، پھر اس کے بعد سفر کا مہینہ آتا ہے، اس کو کہتے تیزی کا مہینہ ہے، اس میں جو پیدا ہوتا ہے وہ بڑا تیز ہوتا ہے. ہر مہینے کی کوئی نئی بدعت ہے. میرے پیارے ساتھیوں بدعتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. بدعت بڑی خطرناک چیز ہے، ہماری اور آپ کی نیکیوں کو برباد کرتی ہے. اور آگے بڑھیے، نیکیوں کو برباد کر دینے والی ایک اور چیز ہے نماز کے معاملے میں لاپرواہی کرنا. جی ہاں، جو نماز کے معاملے میں لاپرواہی کرے گا، جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا، کل قیامت کے دن اس کی اور بھی نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت صلاتہ، قیامت کے دن پہلا حساب نماز کے بارے میں ہوگا. فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اگر نماز صحیح ہے تو انسان کامیاب ہو جائے گا. وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہے، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، تو انسان ناکام ہو جائے گا، نامراد ہو جائے گا. ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی پوچھتے ہیں شیخ صاحب گندی عادت میں پڑ گیا ہوں، رات میں انٹرنیٹ پر گندی مووی دیکھ کر کے اپنے ہاتھوں سے زنا کرتا ہوں اور یہ گندی عادت چھوٹ نہیں رہی، کوئی طریقہ بتا دیجئے. کوئی نوجوان پوچھتا ہے شیخ صاحب بڑی بے حیائی کا دور ہے، میں کالج میں پڑھتا ہوں، لڑکیاں بے پردہ گھومتی ہیں، لڑکیوں کے فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہوں، مجھے کوئی طریقہ بتا دیجئے. اور میں تم کو طریقہ بتاتا ہوں، اور یہ طریقہ قرآن کا طریقہ ہے، یہ نسخہ قرآن کا بتایا وہ نسخہ ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ مریم کے اندر، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. جو لوگ نماز کے معاملے میں لاپرواہی کریں گے وہ لوگ خواہشات کے پیروکار ہو جائیں گے. وہ کبھی عورت کے فتنے میں پڑ جائیں گے، کبھی انٹرنیٹ کے فتنے میں پڑ جائیں گے، کبھی زنا کے فتنے میں پڑ جائیں گے. جو نماز کے معاملے میں لاپرواہی کرے گا وہ خواہشات کا پیروکار ہو جائے گا. اس کا اپوزٹ مطلب یہ نکلا کہ جو نماز کی پابندی کرے گا وہ ان فتنوں سے بچا رہے گا. میرے نوجوان ساتھیوں، اگر عورت کے فتنے سے بچنا چاہتے ہو، اگر انٹرنیٹ کے فتنے سے بچنا چاہتے ہو، اگر ہاتھوں کے زنا سے بچنا چاہتے ہو، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، انشاءاللہ بہت ساری بری عادتیں آپ کی چھوٹ جائیں گی. اسی لیے اللہ قرآن کے 21ویں پارے کے شروع میں کہتا ہے اقیم الصلاۃ، اے نبی نماز قائم کیجئے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز آپ کو بے حیائی سے اور برائی سے روکے گی. تو نماز کی پابندی نہ کرنے سے بھی انسان کی نیکیاں قیامت کے دن زیرو ہو سکتی ہے. اور آگے بڑھیے، شراب پینے والا
شراب پی کر کے اپنی نیکیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من شرب الخمر، جو شراب پیتا ہے، لا يقبل اللہ صلاتہ 40 لیلۃ، اس کی 40 دن تک کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ جو روز شراب پی رہا ہے، اب سوچو ایک مرتبہ شراب پیا، 40 دن کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ جو برابر شراب پی رہا ہے وہ اپنی نمازوں کو برباد کر رہا ہے، اپنی نیکیوں کو برباد کر رہا ہے۔ شراب کے اور نقصان ایک طرف، شراب کی اور برائیاں ایک طرف، شراب کا یہی بہت بڑا نقصان ہے کہ شراب ہماری نیکیوں کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو شراب پیتا ہے، جو شرابی ہوتا ہے، وہ اپنی نیکیوں کو برباد کر رہا ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی ہے، اور وہ چیز ہے اللہ کے دین کا مذاق اڑانا۔ کبھی کبھی فیس بک کے اوپر ایسے جوک آتے جس میں جنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ایسے بھی جوک آتے جس میں جہنم کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ایک ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ جھوٹ موٹ کی دعا کر رہے ہیں، پیچھے آمین بول رہے ہیں، دعا کا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ خبردار، دین کا مذاق مت اڑانا، دین کا مذاق مت اڑانا، اللہ کا مذاق مت اڑانا، نماز کا مذاق مت اڑانا، دعا کا مذاق مت اڑانا۔ دین کا مذاق اڑانے سے انسان کافر ہو سکتا ہے اور اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ توبہ کے اندر، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا، خبردار تم کوئی بہانہ نہ بیان کرنا، کوئی بہانہ نہ کرنا۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، جب تم نے اللہ کا مذاق اڑایا، جب تم نے رسول کا مذاق اڑایا تو تم تو کافر ہو گئے۔ دین کا مذاق اڑانے والا کافر ہو جاتا ہے اور کافر کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور ایک چیز اور نوٹ کر لو، اگر کسی کو دین پسند نہیں ہے، نماز پہ تقریر ہو رہی ہے، جلسہ سن کے گیا، گھر جا کے کہہ رہے یار عبدالغفار صاحب کو تو خالی نماز نظر آتی ہے۔ جمعہ کے خطبے میں جا کے سنا نماز پر تقریر ہو رہی ہے، گھر آیا بڑے غصے میں بولا یار چھوڑو نماز وماز کی بات، آج کے دور میں دیکھو مسلمان کتنے پریشان ہیں، اس پر کوئی بات نہیں کر رہا ہے، لوگ نماز 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 لگائے ہیں، چھوڑو ہٹاؤ نماز۔ اگر کوئی اس طریقے سے بات کرتا ہے، اپنے ایمان کی خیر منائے، اپنے دین کی خیر منائے۔ نماز کو ناپسند کرنے والا اور دین کو ناپسند کرنے والا، اس کی بھی کوئی نیکی اللہ قبول نہیں فرمائے۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو ہماری شریعت کو ناپسند کرتے ہیں، جن کو ہمارا دین پسند نہیں ہے، ان کی ساری نیکیوں کو ہم برباد کر ڈالیں گے، ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔